رات و دن کے آنے جانے میں، بدلنے میں جو اللہ تعالیٰ کی تبدیلی کے جو کائناتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی دوسری دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے دن اور رات کی لگاتار آمد و رفت ہے، ایک باقاعدہ نظام جاری ہے، اور کبھی دیکھیں دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی رات، کبھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان آیت نمبر 62 ترجمہ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 ترجمہ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کر دیا۔ اسی طرح سورۃ فاطر آیت نمبر 13، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اور اس کے ساتھ جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ قطمیر کا لفظ ہے، جو آپ کھجور کھولتے ہیں، جب آپ کھجور کو ایک سائڈ سے کھولیں تو اس کی جھلی ہوتی ہے گٹک کے اوپر، گٹھلی کے اوپر۔ انسان کھجور کی گٹھلی کی چھلکے کی ملکیت بھی نہیں اس کائنات میں رکھتا کہ وہ کہے کہ یہ کائنات، یہ چیز میں نے بنائی ہے، یہ میری ہے، ہرگز نہیں۔ یہ سارا نظام خود سے قائم نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا، چلانے والا، قائم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَالْفُلْكِ اللَّاتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کے سمندر میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی تیسری دلیل ہے۔ کشتیوں کا سمندر میں چلنا، پانیوں کا راستہ دینا، اس اعتبار سے کہ سمندر حیات کا لامتناہی سلسلہ، اب دیکھیں سمندر کی بھی حد آپ کو ختم نہیں ہوتی، سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ چلتے جائیں، کئی کئی دن کا بھی سفر کریں تو سمندر کا اینڈ نہیں ہوگا، اور اس میں پانی پہ کشتیاں سامان تجارت لے کے جاتی ہیں، لوگوں کو لے کے جاتی ہیں، اس سے لوگ سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اپنے مال تجارت لے کے جاتے ہیں، اور سمندر کے ساتھ اتنے بڑے ٹنوں وزنی جہاز اوپر تیر رہا ہوتا ہے، کتنا حیرت انگیز اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، آسمان سے بارش کا اتارنا ایک کائناتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چوتھی دلیل ہے، اور پھر اس اعتبار سے کہ آسمانوں سے جو پانی برستا ہے زمین سے پھر اوپر اٹھتا ہے، پھر وہی پانی زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ سارا نظام بنانے والا، چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے کہا کہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اگر زمین کے اوپر پانی نہیں برسے گا تو وہ مر جائے گی، کیسے پودے نکلیں گی، کیسے سیراب ہوگی، ایک سرکل چل رہا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پیدا کیے، یہ پانچویں دلیل ہے، تخلیق اور پھیلانا، جانور تخلیق کیے اور پھیلا دیے، تخلیق و پھیلانا اس کے تنہا معبود ہونے کی پانچویں دلیل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زمین پہ پیدا ہونے والے جانوروں کی رنگت، شکلیں، جسامت، فائدے مختلف ہیں، ہر جانور کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر اس کے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ ہود آیت نمبر 6 ترجمہ، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وتصریف الریاح، چھٹی دلیل کیا ہے؟ ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کی تخلیق اور ان کی گردش اتنا بڑا عمل ہے، اللہ اکبر۔ ہوائیں رحمت والی بھی ہوتی ہیں اور عذاب والی بھی ہوتی ہیں، کبھی بادل لے کے آتی ہیں، کبھی بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، ان کا وسیع پیمانے پر چلانا کسی چلانے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور وہ چلانے والا کون ہے؟ میرا اللہ تعالیٰ۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ، بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی 7ویں دلیل ہے کہ بادلوں کا وسیع اور یہ سلسلہ جو آسمان کے مختلف حصوں میں پھیلا رہتا ہے، کہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں منتشر ہو جاتے ہیں۔ کسی چلانے والے کے بغیر یہ بادل نہ چلتے ہیں نہ برستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں جس وقت بھیجتا ہے چلے جاتے ہیں، جہاں سے چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیاری بہنوں، رب کی پہچان کے لیے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ زمین و آسمان اور پوری کائنات پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب بھی فارغ بیٹھے ہیں، سب سے اس کا جو خوبصورت ٹائم ہے نا، وہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا ہے، عصر سے مغرب کے درمیان، اس وقت کھلے آسمان کے نیچے تھوڑا ٹائم نکالیں، بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کریں، کائنات کی نشانیاں دیکھیں۔ کائنات کی نشانیاں کائنات کے خالق کا پتہ دیتی ہیں، وہ بتاتی ہیں، ثابت کرتی ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا خالق و مالک صرف ایک ہے۔ بے جان چیزوں میں زندگی کا آنا ثابت کرتا ہے کہ موت عارضی ہے اور دوسری زندگی آنی ہے۔ کوئی ہے جو پہلی زندگی کے بعد دوسری زندگی کا سسٹم بنا چکا ہے۔ ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی سے قسم قسم کے جانداروں کا پیدا ہونا حساب قدرت والے کا پتہ دیتا ہے۔ ہوا کا انسان کو گھیرے رکھنا ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کے قبضے میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا خالق بہت مہربان ہے۔ وہ اس کی ضروریات کا اہتمام اس وقت سے کر رہا ہے جب کہ اس کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں بھی ابھی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سے انتظامات شروع کر دیتا ہے۔ عورت و آدمی کا ملاپ، نکاح، ملاپ ہونا، اور پھر ایک پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق بننا، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہنا، انہیں وہ وجود آیا بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کا ضرورت کا اہتمام کر دیا ہے نا کہ وہ کہاں، کس گھر، کس ماحول، کس جگہ پہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 لوگ جانتے پوچھتے بھی نہیں ہوتے اور اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے لیے بارش برستی ہے، انسان کی ایک خوراک کے لیے ساری دنیا کے نظام چل رہے ہیں۔ انسان کے علاوہ کوئی اس دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ پیاری بہنوں، یہ ساری دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کیا کر رہا ہے سوچنے کی بات ہے۔ جانور کیا کر رہے ہیں؟ کھانا پینا سونا، زمین پہ سو رہے ہیں، درختوں پہ سو رہے ہیں، وہ کوئی کام کر رہے ہیں۔ پودے اپنا پھل خود نہیں کھا سکتے، وہ بھی آکسیجن دے رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں، زمین لکڑی دے رہے ہیں، سب کچھ انسان کو دے رہے ہیں۔ تو انسان کیا کر رہے ہیں؟ انسان گمراہی میں بہکتا جا رہا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، یقیناً عقل والے کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ سورۃ عمران آیت نمبر 191 اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ: یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں، آمین۔ آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنے والے بن جائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔